ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. گزشتہ آپ حضرات سے 3 موضوعات اور 3 عنوانات پر گفتگو کی تھی کہ جی سورہ رعد کے 3 موضوع ہیں جس پر اللہ نے بات فرمائی ہے. سب سے پہلے قرآن کی اور جملہ وحی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا ہے. اس کے بعد توحید اور رسالت کے مضمون پر اللہ نے بات فرمائی ہے. یہاں سے توحید شروع ہو رہی ہے. اور تیسرا مضمون ہے جو کفار اور مشرکین کے شبہات ہیں غیر مسلموں کے اسلام کے اوپر، ان شبہات کے جواب دیے اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں سے دوسرا موضوع شروع. پہلی آیت قرآن اور آپ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی حقانیت کے بارے میں تھی کہ سب من جانب اللہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفیر ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سب کچھ اترا ہوا ہے. دوسرا، درمیان میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رجال کی کیا ضرورت پڑی، نبیوں کی. براہ راست کسی اور طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ رہبری فرما دیتے لوگوں کو اپنی وحدانیت کی اور توحید کی. تو میں نے بہتر ساتھیوں اس کا مختصر سا جواب سمجھ آنے والا وہ یہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے منہم کہ یہ نبی جو پیدا ہوا ہے تم میں سے پیدا ہوا ہے، تم میں سے آیا ہوا ہے. تو ایک جنس ہے. ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا کردار ہمارے لیے بہت جلد سمجھ میں آ جانے والا مشعل راہ اور معیار بن سکتا ہے کہ یہ ہماری طرح کا بندہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رجال کا انتخاب فرمایا، اور وہ بھی وہ جو انہی کے جنس میں تھے. ورنہ بھیا اللہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ اللہ اپنا تعارف بغیر اس کے کرتے کسی کو سمجھ میں آتی کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہیں؟ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآن اترا ہوا ہے، نبی کی بعثت موجود ہے، نبی کی ساری زندگی کی تعلیمات موجود ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کا ادنا درجہ بھی حاصل نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ انبیاء کو بھی بھیجا تاکہ قرآن کو سمجھا سکیں قرآن کہتا کیا ہے، وہی کہتی کیا ہے. دیگر نبی آئے. دوسرا جی توحید یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد. قرآن کے اندر 2 قسم کے دلائل آئے ہیں توحید کے لیے. پہلی دلیل دلیل انفسی اور دوسری دلیل افاقی. دلیل انفسی جو انسان کی ذات ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، اس سے انفس ہے. تیری ذات کو کیسے بنایا، تو کون ہے، تیری ذات کی ہمارے ہاں کیا شان ہے، کیا اوقات ہے، کس ذریعے سے پیدا ہوا، کس ذریعے سے تجھ کو ماریں گے. اس بارے میں اللہ نے مختلف قسم کے دلائل دیے ہیں. حضرت بقول حیات الحیوان کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت فرماتے ہیں آج کے دور کا، یہ آج کے دور کا مطلب کم از کم 50 سال پہلے کی بات ہے جو وہ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو تخمینہ لگایا ہے انسان کے اعضاء و جوارح کا کہ اگر اس انسان کو بیچا جائے آج کے دور میں اور خریدار اس کو خریدے تو ایک انسان 2,52,00,000 روپے کا ہے. کتنے کا ہے؟ 2,52,00,000 کا. سر کے بالوں سے پاؤں کے نخونوں تک، آنکھیں بھی شامل ہے، گردے بھی شامل ہے، دل بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے. ایک محتاط اندازہ ان کا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. مان لی جائے بات 2 کروڑ 2.5 کروڑ کا ایک انسان ہے. کتنے ہیں جی؟ خربوں انسان ہے. آئے کتنے ہیں، کتنے بعد میں آئیں گے، یا اللہ تیرے پاس کتنے خزانے ہیں.
جو ختم نہیں ہوتے، ڈیزائن پاؤں کے الگ، ہر ایک کے پاؤں کے، کسی کا تلوا کیسا، کسی کا تلوا کیسا، ہاتھوں کے ڈیزائن الگ، انگلیوں کے ڈیزائن الگ۔ چلے جی چہرہ آپ نے الگ الگ رکھا ہے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ باقی چیزیں بھی الگ، ہاتھ بھی الگ، پاؤں بھی الگ، مسکرانا اس کا الگ، اس کا مسکرانا الگ، وہ روتا کسی اور حیثیت سے، یہ روتا کسی اور حیثیت سے، یہ کسی اور حیثیت سے سوتا ہے، وہ کسی اور حیثیت سے سوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ تو دو قسم کے دلائل ہیں توحید پر۔ پہلی دلیل دلائل انفسی، انسان کی ذات پر، لا نہیں سکتے ایسی مثال۔ اچھا، جو دو ایک طرح کا پیدا کرتے اس میں بھی وحدانیت ہے۔ یہ دیکھو دونوں ایک شکلیں میں نے بنا دی، بعض اوقات پہچاننے کے اندر مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے، ایسے جڑوے بچے ہوتے ہیں، توامین ایسے جو ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں۔ نظام پھر اندر، یہ تو ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے اور آپ کو کہ اللہ نے کس طرح کا بنایا۔ بھیا خدا نہ خواستہ کسی کو سانس کا مرض ہو جائے، اور وہ جو یہ ڈاکٹر حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آکسیجن پیسوں سے آتی ہے مفت آتی ہے؟ پیسے زیادہ لگتے ہیں تھوڑے لگتے ہیں؟ بھیا زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں۔ کتنی نعمت اللہ کی، سانس باہر جا رہی ہے، سانس اندر آ رہی ہے بغیر پیسے کے، بغیر پیسے۔ یہ جو ڈائلیسس پہ ہو جاتے ہیں گردے والے غریب حضرات، پیسے لگ جاتے ہیں، خوب پیسے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے، یہ میرے بھائیوں آتا ہے عربی کا ایک محاورہ ہے، النعمہ اذا فقدت عرفت، نعمت جب چھن جاتی ہے تب اس کی قدر آتی ہے۔ ابھی تو نہیں معلوم ہے، گردے دونوں فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں، آنکھیں بہترین قسم کی دیکھ رہی ہے، زبان چہچہا رہی ہے، کان سن رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی جب یہ نعمت چھنتی ہے تب اندھیرے جب آتے ہیں سامنے تب پتہ چلتا ہو کتنی بڑی نعمت تھی جو فری میں تھی، کوئی روپیہ نہیں لینے والا تھا۔ چونی بھی لیتے نا دن کی اللہ تعالیٰ اس پورے جسم کو استعمال کرنے کی، تب بھی مشکل ہو جاتی، چونی بھی ہر انسان سے لیتے تو تب بھی، بھائی ایک ایک روپیہ میری مسجد میں جمع کروانا ہے تم نے روزانہ کا، نعمتوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے، تو یہ بھی انسان کو مشکل ہو جاتی۔ نہیں، سب فاری ہے، سب فری۔ وجہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میری ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک آیا مالدار آدمی اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اور نہیں کرتا، فرمایا یہ اچھا نہیں، یہ پہنے۔ ہم جسم پر اپنی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں، دیتے بھی خود ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، صرف تقاضا اللہ کا ایک یہ ہے، تو شکر کرے گا۔ اب اس چیز کو سمجھیے، شکر کیسے کرے گا؟ میرے بھائیوں بہت جگہ خطائیں ہیں۔ شکر سمجھے بیٹھے ہیں الحمدللہ شکر ہو گیا، حضرت والا فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور پیچھے چھلکا ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ مغز، اور ایک چھلکا اصل نہیں ہوتا، مغز اصل ہوتا ہے۔ کہ الحمدللہ کہنا چھلکا ہے، شکر اصل میں سوچ کا نام ہے، یہاں ذہن نہیں جاتا ہمارا۔ شکر کس چیز کا نام ہے؟ سوچ کا نام ہے، دماغ کا۔ ہم مسلمان دل سے نہیں، ہم مسلمان دماغ سے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ہم مسلمان کس سے ہیں؟ دماغ۔ دل تو ایک بے جان چیز ہے جو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں دل؟ بولو جی۔ جو وسوسے دل کے اندر آتے ہیں وہ آپ کے اختیار سے آتے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ آپ کے اختیار سے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ایسی چیز پر مدار بنا دیا اسلام کا جو اختیار میں نہیں ہے، انتہائی خطرے کی چیز تھی۔ اسلام کا مدار دل پر نہیں ہے، اسلام کا مدار دماغ پہ ہے، یہ اختیار کے اندر ہے۔ سوچ اختیار سے سکتا ہوں، اور اس چیز کو میں سوچتا نہیں چاہوں، نہیں دیکھ سوچ سکتا ہوں، یہ اختیار میں ہے۔ مسلمان ہونا تیرے اختیار میں ہے، کافر ہونا تیرے اختیار میں ہے۔ تو شکر کس چیز کا نام ہے بھیا؟ دماغ کی سوچ کا نام ہے۔ یہاں کہ ہے ادھر اپنے آپ کو جھکائے، دماغ میں نہیں، اللہ تعالیٰ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا جو تو نے مجھے، یہ شکر کا مغز ہے۔ اور پھر اس کی ترجمان کیا بنتی ہے؟ زبان الحمدللہ کہتی ہے۔ اب پورا ہو گیا، کور پورا مل گیا، مغز بھی مل گیا، چھلکا بھی مل گیا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں۔ پہلی دلیل دلیل انفسی ہے جو کہ انسان کی ذات ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، کسی صاحب نے ان سے سوال کیا تھا، حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کا پیشاب روک دے، جاری کر دے اور نہ رکے، کیا کر لو گے؟ پیشاب جاری ہوتا ہے تو جاری ہوتا ہے، رک نہیں سکتا، آپ کیا کرو گے؟ سارا بدن کا پانی ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ساری تیزابیت ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، روکنا ضروری ہے، کیسے روکے گا؟ قاضی مملکت دیکھ کے پیشاب رکواؤں گا۔ کہا اچھا جی رک گیا اور اب جاری نہیں ہو رہا، اب بھی مرنے کا خدشہ ہے، اب کیسے جاری کرے گا؟ کہا آدھی جو بچ گیا وہ دے کر جاری کروا لوں گا۔ سبحان اللہ، جس دنیا کی قیمت 2 قطرے پیشاب ہو اس پر دل لگانا حماقت ہے۔ سمجھانے آئے تھے اگلے، سمجھا کے چلے گئے۔ تو بھیا یہ ساری اللہ کی نعمتیں، اللہ ہمیں اس کی شکر ادائی کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ دوسری دلائل جو اس جگہ کے اوپر ہیں وہ ہے دلائل آفاقی۔ دلائل آفاقی کیا ہیں؟ دیکھ تو صحیح کائنات بنی کیسی ہے، پرند کو دیکھ،
یہاں کے شجر و حجر کو دیکھ، بحر و بر کو دیکھ، خشکی تری کے نظام کو دیکھ، زمین اور آسمان کے نظام کو دیکھ، صبح شام کے نظام کو دیکھ، گرمی سردی کے نظام کو دیکھ، دن اور رات کے نظام کو دیکھ، تجھ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ اللہ ہیں جو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ اتنی بڑا سورج کہاں چلا گیا جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے؟ اللہ ہے کہاں اس ٹائم پہ؟ زمین تو ادھر ہی ہے، یہ سورج نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ چھپا دیا، آ نہیں سکتا۔ اس ٹائم پہ چاند کا وقت ہے، اس کو لائیں گے، یہ چاند کا چلا جائے گا، اربوں کھربوں ستارے اللہ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ سب کا سب نظام ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے چلایا ہے، صرف انسان کے لیے چلایا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں چلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں میلہ لگانا مقصود نہیں تھا میرا، کائنات بناؤں، میلہ لگاؤں، سجے سواروں، ایک ڈیزائننگ ہو پوری دنیا کے اندر، رونق ہو پوری دنیا میں، نہ میرے بندے، یہ مقصود، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، مجھے ان کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بندہ، مجھے تجھ کو وہ درجات دینے تھے جو درجات تیری تصور میں بھی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے دنیا سجی ہے۔ اللہ عالم ارواح میں تو تھے نا ہم لوگ، وہاں دے دیتے درجات، کھن نہیں، وہ درجے روح سے نہیں حاصل ہوتے تھے، وہ درجے جب تک بدن نہیں ملے گا روح کے ساتھ تب یہ عمل ہوگا، ان اعمال کے مطابق کیا ہوں گے؟ درجات ملیں گے۔ روح محتاج ہے جسم کی، جسم محتاج ہے روح کا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ جب یہ دونوں ملیں گے اب صادر ہوں گے اعمال۔ ان اعمال کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو اللہ کو ناراضگی کے اعمال ہوں گے یا تو اللہ کی رضامندی کے اعمال ہوں گے۔ رضامندی کے اعمال کے اوپر درجات دیں گے جو بنانے کا مقصد ہے، بنانے کا مقصد ہے۔ اللہ نے جہنم میں بھیجنے کے لیے نہیں پیدا کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے۔ وہ تو ایک عارضہ بیچ میں آیا ہے۔ عارضہ کیا آیا ہے؟ شیطان ملعون نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اس گستاخی پر ڈٹا ہے اور ڈٹنے پر مہلت مانگی ہے، اور اللہ سے قدرت بھی مانگی ہے۔ مہلت کے ساتھ ساتھ میں کیا کر سکوں گا؟ اکیلا بندہ کھربوں آدمیوں کے لیے اللہ قدرت چاہیے۔ ایک سیکنڈ میں یہی ہوں، اسی سیکنڈ کے اندر امریکہ کے فلاں کونے پہ بھی میں ہونا چاہیے، دی طاقت اللہ نے۔ بجلی کیا ہے شیطان کے مقابلے کے اندر؟ بجلی تو بہت کم کی چیز ہے، کہیں گنا تیز رفتار ہے شیطان کی بجلی سے بھی زیادہ۔ اللہ کے رسول اسلام فرما رہے ہیں انسان کے جسم میں، اس کی رگوں میں خون کے مانند دوڑ رہا ہے، ہر انسان کے اندر خون کے مانند دوڑ رہا ہے۔ سارا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو کہ انسان سوچ نہیں سکتا اس نظام کو۔ خیر جی، اسی نظام کی ایک بات ہے، اللہ الذی، اللہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں، اللہ وہ ذات ہے۔ یہاں اللہ اپنا حقیقی نام لائیں، اللہ۔ آگے چلیں، آپ کو اور بولوں۔ امام قصائی رحمۃ اللہ علیہ، قصائی نہیں، بڑے کاف سے نہیں، چھوٹے کاف سے، کاف سین الف سا حمزہ چھٹی ہے، قصائی وہ بڑا کاف ہے، یہ گوشت کاٹنے والا، یہ قصائی ہیں، قصب سے، بہت بڑے نحوی ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے 3 لاکھ صفاتی نام ہیں۔ کتنے؟ اور انہوں نے لکھے، یہ نہیں کہ ایسے بس بول دیے، 3 لاکھ صفاتی نام ہیں۔ بھیا آسان کرے، اس 3 لاکھ صفاتی ناموں کو 7,000 صفاتی ناموں کے اندر منحصر کیا ہے۔ ایک طرح کی جو صفتی تھی اس کو ایک بنا دیا، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، ایک کر دو، ٹھیک ہوگی؟ اس طرح قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ان منتقم بھی ہے، اس کو ایک بنا دو۔ اس طرح 3 لاکھ کو 7,000 میں منحصر کیا ہے۔ پھر 7,000 کی تحقیق کی ہے، ان میں سے 99 نام، 700 نام منحصر ہوئے۔ 700 سے 99 وہ ہیں جو قرآن میں آپ پڑھتے ہو۔ شرح العقائد والوں نے اس 700 ناموں کو 6 ناموں کے اندر لائے ہیں، پھر 6 میں 3 آئے ہیں، 3 میں 2 آئے ہیں، 2 میں 1 آیا، پھر 1 کے اندر بھی جز آیا ہے۔ اور جز پتہ ہے کیا ہے؟ میں 3 میں خالی بات کرتا ہوں۔ اللہ سے الہ بنے، پہلے الف لام کو گرا دیا، کیا بن گئے؟ الہ، اور الہ سے سب کچھ گرا دیا، آخری ہو رہ گیا۔ یہ ہے اللہ کا ذاتی نام۔ صوفیہ کے نزدیک اللہ کا اصلی نام کیا ہے؟ پڑھو اللہ کو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، اللہ کے صرف لفظ اللہ کو سانس لمبا کر کے، لام کو موٹا کر کے، وہ نکلتی ہے، اور کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے، سینے سے نکلتی ہے۔ اللہ سینے میں ہے، یہ صوفیہ کے نزدیک ہے۔ اللہ، یہ جو ہا آئی ہے نا، ہا، یہ سینے اور دل سے آواز آئی ہے، یہ ہے وہ اللہ کا ذاتی نام۔ صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہو، اور فقہا کے نزدیک اور محدثین اور مفسرین کے نزدیک اللہ کا ذاتی نام الہ ہے۔ لا الہ جو کلمہ پڑھتے ہو آپ، اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ الہ۔ پھر اس الہ سے لفظ اللہ بنے ہیں، اس الہ سے کیا بنے؟ تو لفظ اللہ ہو
یا لفظ الہ ہو یا لفظ ہو، یہ تینوں کے تینوں اللہ کے ذاتی نام ہیں. یہ ہیں ایک ہی نام، تین دے دیے گئے ہیں، لفظ تین بنا دیے، معنی تینوں کا اللہ کی ذاتی ہے. باقی سب جو بھی نام لوگے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے. وہ اللہ کے کون سے نام ہیں؟ لیکن صفاتی وہ نام ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں. رحمت اللہ کی ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہے، علم اللہ کی ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے، قدرت اللہ کی ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے، تصرف اللہ کی ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے، حسن اللہ کی ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے، خیر اللہ کی ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ سب اللہ رب. اور اللہ کسی کیفیت کے محتاج ہے، ہم کیفیت کے محتاج ہیں. غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، غصہ ایک کیفیت ہے، اللہ جانے طلاقیں ہو جاتی ہیں غصے میں. ہم خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں، جس کو نہیں نوازنا ہوتا خوشی میں اس کو بھی نواز بیٹھتے ہو، اس کو بھی دے دیا، نہیں دینا چاہیے تھا چلو دے دیا. یہ سب جوش تھا خوشی کا. اللہ کے اوپر کوئی کیفیت نہیں آتی، اللہ تمام کیفیتوں سے پاک ہے. اس لیے تو شیطان عارف تھا، ظالم جانتا تھا، اللہ کی معرفت تھی شیطان کے پاس. مقام میں جلالی کی حالت کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس ٹائم پہ انکار کیا بیٹھا اللہ کا. بالکل اللہ سے کیسے سوال ہوتا ہے نا، اس مقام کے اوپر شیطان کو ہمت کس نے دی کہ اللہ کا انکار کر دے. انکار کرنے کے بعد اس کو معلوم تھا کہ اس ٹائم کے اوپر تو غضب ہے سیدھا سادہ میں ختم، لیکن نہیں، ڈرا نہیں، مقام جلال پہ تھا، جانتا تھا اللہ کی معرفت تھی. کیا معرفت تھی؟ اللہ کے غصے میں آئے ہیں لیکن غصہ اللہ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. مخلوق پر کیفیت حاوی ہوتی ہے، رب پر کیفیت حاوی نہیں ہوتی. فوراً مہلت مانگ لی، اللہ مہلت چاہیے، قیامت میں دیکھیں گے کیا کرے گا میرے ساتھ، فی الحال مجھے مہلت دے دی، لے دوں گا. الی یوم یبعثون، جب تک چاہوں گا، طے نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کہ جی قیامت تک کی مہلت ہے، لیکن لمبی طویل مہلت ہے. اللہ جانے کب بند اللہ اس سے سلب کر لے اس مہلت کو. تو اللہ کے اوپر کوئی کیفیت حاوی نہیں، کوئی کیفیت حاوی. اللہ تمام کیفیت سے منزہ ہے، تمام چیزوں سے منزہ ہے. رمضان شریف میں پھر وہ کر لیتے، رمضان شریف میں پھر قید کر لیتے. ہاں رمضان میں قید کر لے، وہ بھی صرف شیطان کو، نفس کو نہیں. اب اس میں بڑی لمبی چوڑی بات ہے. شیطان اتنا مضر نہیں ہے، نفس زیادہ مضر ہے. جو ہمارے ساتھ نفس لگی ہوئی ہے، نفس زیادہ مضر ہے. شیطان وہاں آئے گا. اب دیکھو جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، بڑے ڈاکٹر زیادہ ہوتے ہیں، آج کل کا یہی دور چل رہا ہے. بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے جو نمبر لیا ہے فلاں کے نام کا نمبر لیا ہے، اس کے نیچے 3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. معمولی کیس ہے وہ دیکھ کے بھائی آپ کو کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور ہوا بجائیں گھر چلے. نہیں، تھوڑا میجر کیس ہے، اوپر والا میجر کیسے اوپر والا، نہیں سمجھ میں آئی تینوں کو. اب جس کے نام کا نمبر لیا اس کے پاس پہنچیں گے. ایسا ہے، یوں سمجھے شیطان اور نفس کو. شیطان وہاں آتا ہے جہاں نفس ہار چکی ہوتی ہے. نہیں بابا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں آ ہی نہیں رہا بندہ. اب شیطان بیچ میں آئے گا، اور اب اس کے مختلف قسم کے شیطان اعمال پہ ڈاکہ نہیں مارتا. میں اپنے بڑے کو کہہ دوں یار 10 لاکھ روپے وہ دے رہا ہوں رشوت، میرا کام کر دے. وہ مجھے چپیڑ مارے گا کہ 10 لاکھ میری نسوار کی ایک چونڈی نہیں ہے، کیا کروں کہ 10 لاکھ روپے کو. شیطان کے لیے نماز چھڑوانا کوئی کام نہیں ہے. پڑھوا نماز، پڑھ لے. شیطان سیدھا ایمان کے اوپر آتا ہے. شیطان کس کے اوپر آتا ہے؟ ایمان پہ. جتنے ہمارے بڑے گزرے اولیاء اللہ والے اوپر کے، ان کی جو زندگیاں آپ پڑھیں، عمل کے اندر کوتاہی نہیں ہے. سیدھا جو زور آتا ہے ان کے اوپر، جو وار شیطان کا آتا ہے سیدھا عقیدے کے اوپر آتا ہے. ایمان ان کا میں لے جاؤں، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. جب ایمان لے جاؤں گا تو اعمال کیا رہ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی. نفس عقیدے کی طرف نہیں اتنا آتی، نفس گناہ کرواتی ہے، بدنظری کروائے گی، جھوٹ بلوائے گی، غیبت کروائے گی، فلاں گناہ کروائے گی، چوری کروا لے گی. شیطان اوپر سے آتا ہے. نفس کے جب سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، نفس بالکل بکری بنی ہوئی ہے. اس نے مجاہدے کر کر کے اب نفس کو موتی بنا لیا. اپنا نفس خوگر ہو چکی ہے، عادی ہو چکی ہے. صحابہ کی نفس دین کی طرف آمادہ کرتی ہے ان کو. اب شیطان کا کام بیچ میں آتا ہے، اب نفس کا بات نہیں بنتی. تو حضرت نے جو کہا رمضان کے اندر شیطان، رمضان میں شیطان قید ہے، نفس قید نہیں ہے. کیا خیال ہے رمضان میں بدنظری نہیں ہوتی؟ تو کون کروا رہا ہے؟ شیطان صاحب تو ادھر ہیں. بولو نا، نفس جو اندر میرے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جس کا میں عادی بنا ہوں. رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو یہ نفس کرواتی ہے. یہ الگ مکر ہے، وہ الگ مکر ہے. دونوں کی قید الگ الگ ہے، دونوں ہی سمجھنی چیزیں. زیادہ شرارتی شیطان سے نفس ہے، زیادہ شرارتی. میں نے آپ کو کسی کونے پہ ایک حدیث قدسی سنائی تھی. جب تخلیق کائنات ہوئی تو نفوس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، نفسوں کو روح بعد میں ڈلی ہے. اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے اپنے سامنے کھڑا کیا. من انتی، تو کون ہے؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا انا و انت. دیکھ اللہ، تو اللہ ہے، تیری الگ حیثیت ہے، میری الگ حیثیت ہے.
میں بھی کوئی چیز ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہوں. اللہ کس کے سامنے ڈٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو 500 سال آگ کے اندر جلایا ہے. کتنے سال سامنے کھڑا کیا. من انتی، تو کون؟ جواب ملا انا وانت انت، میں ہوں، تو ہے. جلنے سے اس کو کوئی خاص اثر نہیں ہوا، مٹی نہیں. 500 سال سردی کے عذاب میں اللہ نے اس کو رکھا. سامنے آؤ. من انتی انتی، انا وانت انت، تو ہے، میں ہوں. اللہ نے 500 سال اس کو بھوکا رکھا. اب سامنے آ، انت وانت الحق، تو ہے اور تو ہی حق ہے. اب اپنے آپ کو ختم کرے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہاں سے صوفیہ نے نکالا کہ بھوکا رہنے سے نفس کیا کرتی ہے؟ مرتی ہے. بھوکا رہنے سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ پہلے سے بھی ڈال سکتے تھے. یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کو تیسری دفعہ میں کامیاب ہوا. نہیں، یہ سب حکمتیں ہیں. اللہ فخریہ طور پر یہ کام کرتے ہیں. اس نفس کے مکر کو بتانے کے لیے اس کو 3 سیشن کے اندر اس کو چلایا ہے اور تیسرے کے اندر کیا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک کا علم ہے. تیسرے مرحلے میں کیا ہوگا، دوسرے میں کیا ہوگا. اس لیے تو تقدیریں لکھ دی گئیں. ماں کے پیٹ میں سعادت مند اور بدبخت سب کچھ لکھ تو گیا. معلوم ہے کاشف بڑا ہو کر یہ کام کرے گا، لکھ دیا گیا تقدیر کے اندر. معلوم ہے فلاں شخص بڑے ہو کر یہ کام کرے گا، لکھ دیا گیا تقدیر کے اندر. اللہ کو ازل سے لے کر ابد تک کا علم ہے. خیر جی، اللہ الذی، اپنی صفت بیان کی، ذاتی نام دیا تاکہ اپنا تعارف کرواؤں. میں اللہ وہ ہوں. دلائل آفاقی دینے لگے ہیں. رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے. غیر محسوس، غیر مرئی، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں. کھڑا کیا ہوا ہے. ترونہا، اللہ فرما رہے تم دیکھ رہے ہو اس کو، تمہاری آنکھوں سے دور نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو اور جہاں جاؤ گے تمہیں نظر آئے گا. فلاسفہ کے نزدیک آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہے، اور یہ بات کہیں حد تک وجہ ہے. آسمان کا رنگ نیلا نظر کیوں آتا ہے؟ ستاروں کے نیچے ہے روشنی اور ستاروں کے اوپر ہے اندھیرا. اس اختلاط کی وجہ سے یہ رنگ کیا ہو گیا. اپنے گہرے پانی کو دیکھا ہوگا، نیلا نظر آتا ہے. جو گہرا پانی ہوتا ہے وہ کس رنگ کا نظر آتا ہے؟ آسمانی، نیلا نظر آتا ہے. آسمان کا رنگ اس لیے نیلا نظر آتا ہے. اصل میں آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہے. اصل میں آسمان کا رنگ یہ 7 کے 7 آسمانی اور مختلف چیزوں سے بنے ہیں. من یاقوتۃ الحمراء، سرخ یاقوت کا پہلا آسمان ہے. اس کا آسمان ہے سرخ یاقوت کا پہلا آسمان بنا ہے. یاقوت اتنا سا ہوتا ہے نا، بندہ ناچ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھ چیک کر لو، اوریجنل ہے نہیں جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں. مول صاحب سے مسئلہ پوچھا جائز ہے نہیں جائز پہننا؟ دکھا تو رہے ہو کہ بھیا جائز ہے. یہ بھی پوچھا ہے کہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، پہن تو لیا ہے. اماں نے بال کٹاتے ہوئے نہیں پوچھا تھا کہ کٹوانا جائز ہے نہیں ہے، میں تو پھر اس کا بیٹا ہوں، یا خود پہننے سے میں کیوں مسئلہ پوچھ لوں. ہم لوگ ترتیب ہی اسی پہ چلی آ رہی ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ آسمان کا رنگ بظاہر نیلا نظر آتا ہے، فلاسفہ کے نزدیک یہ نیلا نہیں ہے. ستاروں کے نیچے روشنی ہے، اوپر اندھیرا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ کیا نظر آتا ہے، اس اختلاط کی بنیاد کے اوپر نیلا. بہرحال جو بھی ہے، بغیر عمد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بنایا بغیر ستونوں کے بنایا، تم اس کو دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ رب عرش پر قائم ہو گیا اپنی شان کے ساتھ. اللہ جسم سے منزہ، اللہ جسم سے پاک ہیں. یہاں ہم ترجمہ لیتے ہیں، یہ ہے متشابہ آیاتیں جہاں ہر طرف کا معنی نکل سکتا ہے. قرآن نے تو سیدھا کہا استوى علی العرش، اللہ قائم ہو گئے. کہاں؟ عرش پر. قائم ہوتی ہے جسم والی ذات. میں یہاں قائم ہوں، آپ وہاں قائم ہیں. اللہ، ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم سے پاک ہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت قائم ہوگی کدھر؟ عرش کے اوپر. معتزلہ ایک فرقہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں گزرا ہے، وہ جسم کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ جسم. دراصل وہ ظاہری قرآن پر عمل کرتے ہیں، بس جو لفظ جیسا لگا نظر آ گیا اس کا جو ترجمہ بنتا ہے بس وہی ہے حقیقت اس چیز کی. نہ، ہم محتاج ہیں حدیث کے. کس کے محتاج ہیں؟ گزشتہ عرض کیا تھا، قرآن بغیر حدیث کے سمجھ آ نہیں سکتا. قرآن بغیر، میں نے کہا خالی عبادات کو لے لو، کھیل تماشا بن جائیں گے. حدیث کو خالی نکالو. کل گزشتہ کہا تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نکالو حدیث کو نماز سے. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب تو حدیث سے ثابت ہے. آپ حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہو بتاؤ؟ ذکریوں نے لے لیا فرقہ نے. میں نے کہا نا وہ صلاۃ کا معنی عربی میں آپ کو ملے گا ذکر. اللہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ یعنی کچھ دیر کے لیے ذکر کر لو. تو بس کسی حیت میں بیٹھ جاؤ، 1-2-3 منٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو، نماز ہو جائے گی. یہ نماز رہ جائے گی؟ یہ نماز کبھی نہیں رہ جائے گی. بغیر حدیث کے قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا.
بغیر حدیث کے. یہاں آیا ترجمہ ثم استوى علی العرش، اللہ کی رحمت متمکن ہے. کہاں؟ آگے سنیے جی. تمام مخلوقات کے اوپر سب سے بڑی مخلوق جو ہے اس کائنات کی وہ اللہ کا عرش ہے. آسمان تو معمولی بچے ہیں عرش کے سامنے، بہت چھوٹی مخلوق ہے. ساتوں کے ساتھ آسمان، ساتوں کے ساتھ زمینیں، جبرائیل سمیت عرش بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ کی. اللہ فرما رہے ہیں واستوى علی العرش، ساری مخلوقات کے اوپر عرش، یہ بھی مخلوق. اس عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس عرش کے اوپر سے پوری دنیا کا انتظام ہو رہا ہے. احکامات اتر رہے ہیں، فلاں کے ساتھ فلاں کرو، فلاں کے ساتھ فلاں کرو، پتی مہنگی کرو، چینی سستی کرو، آٹا مہنگا کرو، یہ سب یہاں ہو رہا ہے. اور اوپر کیا کھڑی ہوئی ہے؟ ابھی تو بولا ہے رحمت. کیا کھڑی ہوئی ہے؟ پتہ کیا چلا؟ احکامات آ رہے ہیں عرش کے اوپر سے، اور عرش کے اوپر کیا ہے؟ رحمت. گویا ایک ایک حکم میں رحمت ہے. اللہ نے بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم کیا وہ رحمت کا تعلق قائم کیا، غضب کا تعلق قائم نہیں کیا. اوپر کیا چیز آئی ہوئی ہے؟ رحمت آئی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت عرش پہ قائم ہے. گویا اللہ رب العزت کے احکامات جتنے عرش سے نافذ ہو رہے ہیں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند درند کے لیے، سب کے اندر کیا چیز آ رہی ہے؟ رحمت آ رہی ہے. اگلا نظام جی، اس کی بات کی، اس پر مزین کیا، اتنی بڑی چھت بنائی، اب چھت پہ فانوس لگے ہیں. یہ چھت ہے، اس پہ فانوس ہیں، بلب ہیں، پنکھے ہیں. ضرورت ہے ڈیکوریشن کی، بنائی ڈیکوریشن کی. کیا کی؟ اس آسمان کو بنایا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اب سورج اور چاند ڈیکوریشن کے لیے فانوس لگائے ہیں. ایک سورج بنایا، ایک چاند بنایا. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت پر یہ لوگ چل رہے ہیں. ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے کہ جس کام میں اللہ نے سورج اور چاند کو لگایا اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہزاروں سال ہو چکے ہیں، نہ گھٹتے ہیں نہ بڑھتے ہیں، نہ ان کی گریسنگ کی ضرورت ہے، نہ ان لوگوں کی گراریاں خراب ہوئی ہیں، نہ کوئی وقت سے پہلے نکلتا ہے نہ کوئی وقت کے بعد نکلتا ہے. سب ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. دوسرا، ایک خاص رفتار کے ساتھ چلتے ہیں. رفتار مقرر ہے، نہ تیز ہو سکتے ہیں نہ سست ہو سکتے ہیں. تیسرا، خاص مدار کے اندر ہے. اس سال کے اندر پورے سال چاہیے سورج کو اپنا مدار پورا کرنے کے لیے، اور چاند 30 دن کے اندر 29 دن کے اندر اپنے مدار کو پورا کر لیتا ہے. یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نظام ہے. ہر وقت سورج رہتا فصل جل جاتی، رات کو بھی رہتا فصل کیا ہو جاتی؟ جل جاتی. نہیں، آپ اس کے اندر مٹھاس کی ضرورت ہے، چاند کے ذریعے مٹھاس ڈلوائی گئی. سسٹم پہ تم ختم ہو جاؤ، تم آ جاؤ. اگر سورج ہر وقت رہتا تو یہ جو پودے تھے یہ جل جاتے سارے کے سارے. اور اس کے جلنے کا مطلب پتہ ہے کیا تھا بھیا؟ انسان کی موت. پودوں کے جلنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنی ہے اور مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے. جب پوری دنیا کے اندر کائنات میں پودا ہی نہیں رہے گا تو میں سانس کہاں سے لوں گا؟ سب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ انسان کے تصوروں سے اوپر ہے. انسان سمجھ نہیں سکتا ان چیزوں کو. یدبر الامر، اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، ثانی کوئی بھی نہیں ہے. اتنے لمبے چوڑے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کسی سے مشاورت نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا. یدبر الامر، تمام کاموں کی تدبیریں اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر. جب چاہیں، جیسا چاہیں، جو چاہیں کر بیٹھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. سنیے بے نیازی کیا چیز ہے. کائنات کا سب کچھ مل کر اس ایک کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ایک ان سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا. یہ ہے اللہ الصمد، اللہ ذات. نہ جبرائیل کے محتاج، یہ خالی ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں ان کو کام کرنے کے لیے. اسرائیل کی ذمہ لایا، روح قبضی کرنی بھائی تو نے، شروع ہو جا. جس کا حکم آئے اس کا روح کیا خیال ہے؟ خود نہیں کر سکتے؟ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آخر میں اسرائیل کی روح کو کیسے قبض کرنا ہے؟ اسرائیل من باقی ہے، کون باقی رہتا ہے؟ اللہ، آپ رہ گئے، میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے. جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے. 4 اولو العزم فرشتے ہیں اور ایک آپ ہیں. کائنات ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے باقی. سب چھٹی، نہ کوئی چونٹی زندہ ہے، نہ کوئی بڑا مگرمچھ زندہ ہے، نہ کوئی انسان زندہ ہے. سب کو ختم کر چکا ہوں میں، سب کی روحیں رہ چکا ہوں. اسرائیل اسرافیل کو بھی مارتے ہیں، اسرافیل بھی گیا. کون زندہ؟ اللہ، آپ، میں، جبرائیل اور میکائیل کو بھی مارتے ہیں. میکائیل بھی گیا. اسرائیل کے سردار جبرائیل ہیں، اسرائیل بڑے نہیں ہیں. امیر صاحب کون ہیں ان سب کے؟ جبرائیل ہیں. من باقی کون رہ گیا؟ کہ اللہ، آپ، میں اور جبرائیل. کہ جبرائیل کو مارتے ہیں. ہل جائے گا ایک دفعہ. جبرائیل بھی ختم؟ کہا ہاں جبرائیل بھی ختم. کل من علیہ فان، سب نے جانا ہے، مار دے. اور یہ جبرائیل بھی گیا.
کون رہ گیا؟ اللہ اب تو ہے یا تمہیں ہو اور کوئی بھی نہیں. اللہ کہیں گے جا تو بھی مر جا. یہ بے عزائل بھی ہے. اللہ کو مارنے کے لیے مارنا نہیں پڑتا. کمال یہ ہے. اللہ کا کمال پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ کرنے کے لیے ذات کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. بس ہو گیا چل جا, چھٹی ختم. یہ واحد ذات ہے جس کو کچھ کرنے کے لیے کچھ, نبیوں کو بھی کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. میں اس لیے نبیوں کا نام لے رہا ہوں کہ نبی خدا نہیں ہے. نبی کی بڑی اونچی شان ہے. ہم اوپر دیکھیں تو ہماری پگڑیاں زمین پہ گریں, اتنی اونچی شان ہے. لیکن نبی خود مختار نہیں ہے. نبی اختیار کے اندر ہے. اللہ کا اختیار ہے نبی کے اوپر. اگر خود مختار ہوتے تو کوئی انسان اوپر جانا نہیں چاہتا, زندہ رہنا چاہتا ہے. کوئی انسان تکلیف والا نہیں ہونا چاہتا کہ مجھے تکلیف میں ہو. نبی تکلیفوں کے اندر ہیں. کوئی انسان اپنی اولادوں کو مرنے دیکھنا نہیں چاہتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد بڑی ہوئی نہیں. سب سے بڑے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے, 16 مہینے کی, جس کی قبر پر آپ علیہ السلام بیٹھے زار و قطار آنسو ٹپکا رہے تھے, اور آپ علیہ السلام رو رہے تھے. جو طبی رنج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ خود مختار ہونے کی علامت ہے. خود مختار کے اندر سر میں درد نہیں ہوتا. 6 مہینے آپ علیہ السلام کے سر میں درد رہا. خود مختار کے اوپر جادو نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام 6 مہینے جادو کی حالت میں رہے. خود مختار کے اوپر غشیاں تاری نہیں ہوتی. اللہ کے رسول وسلم پر غشی موت کے وقت آ رہی تھی. یہ سارا ایک انسان ہونے کی نشانیاں ہیں. کیا ہونے کی نشانیاں ہیں؟ انسان ہونے کی. اور نبی تو اس مقام پر اپنے آپ کو کہتے تھے اللہ ہم محتاج ہیں. کس کے؟ اپنے رب کے. سبحان اللہ جی. یدبر الامر, وہ اللہ سب کس کی تدبیریں کرتا ہے. یفصل الآیات, علماء اسلام کیوں آپ سنتے ہو, وہ دعوت کی جو ترتیب ہوئی تھی اس میں کچھ روایتی باتیں آپ سے کروں جو تفسیر کے اندر آئی ہیں. عرض کی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بحر و بر کی حکمرانی دی ہے. جنات مسخر, ہوائیں مسخر, تمام پرندوں کی بولی مجھ کو آتی ہے. یہ مجھ کو تو نے دی ہے, سب کچھ دیا ہے. اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کرو. کہ اللہ کولی نہیں, کولی بھی کروں گا, فیلی. وہ کیسے؟ کہ میں تیری مخلوقات کو خوراک دوں گا, دعوت کرتا ہوں. کہ اللہ سلمان بس میں نہیں ہے, اللہ بس بولا ہے تم بس کرنے دے. ٹھیک ہے, ترتیب بناؤ. شروع ہو جاؤ بابا. جنات سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسانوں نے 6 مہینے تک غذا کو جمع کیا. ہواؤں کو حکم دیا, ہوائیں تابع دی سلیمان علیہ السلام کی, ان کے اوپر چلتی رہے, نہ خرابی نہ ہو جائے معاملہ کے ذریعے. بڑی مشکل سے تیاریاں ہو رہی ہیں. تیاریاں ہوئیں, لمبا چوڑا دسترخوان. آتا ہے روایات کے اندر 1 میل کی مسافت پر دسترخوان بنا. لمبا چوڑا 1 میل, 1 مہینے کی مسافت پر. 1 مہینہ انسان پیدل چلتا رہے تو کہاں ترتیب پہنچے گی؟ دسترخوان لگا. مخلوق بھیج دیجئے. اللہ کس کو ذہن میں آیا سمندروں کی مخلوق کم ہے, اور سمندروں میں بازار طور پہ کھانے پینے کا اتنا نظام بھی نہیں ہے, جو بار ہے تو یہ کم کھائیں گی. اللہ سمندر کی بھیج دیجئے. پھر اس کے بعد بار والوں کی ترتیب بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. آئی ہے جی, حوت آئی, وہ 1 لقمے میں کھا گئی, ڈکار بھی نہیں مارا بلی نے. ہاں نا, جب حوت نے کھایا تو اس کا تو نوالا ہی ایک, تو اس سے پیٹ بھرے گا تو ڈکار مارے گا. حل من مزید, سلیمان آگے وہ جو فریزر میں رکھا ہے وہ نکال کا. کوئی فریزر میں نہیں, اللہ کی بندی, یہی کچھ تھا, سارا کچھ چٹ کر گئی. فریزر کہاں سے لاؤں میں ادھر؟ بھوکا رکھ دیا. میرا رب 3 نوالے کھلاتا ہے اس طرح کے. یہ ایک ہے بھائی, یہ ایک خالی حوت صاحبہ ہیں. اللہ جانے اتنی حوت کتنی ہیں سمندر کے اندر, جس کا پیٹ اللہ تعالیٰ بھر رہے ہیں. اور آج سے نہیں بھر رہے ہیں, پتہ نہیں کب سے لے کر کب تک بھرتے رہیں گے. اور خالی یہ حوت کا نہیں ہے مسئلہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے ہیں. کتنے؟ سنو نا, 18,000 عالم, جس میں سے 2 سے 4 عالموں کے نام ہم اور آپ جانتے ہیں, وہ بھی اس حدیث اور قرآن کی وجہ سے. عالم برزخ, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم حشر. بس اللہ باقی عالم کہاں ہیں؟ کا سب چھپا ہوا ہے. وہاں بھی سب نظام ایسا ہی ہے جس طرح یہاں دنیا کے اندر نظام ہے. سب 18,000 عالم کی ضروریات کو روزانہ پورا کرنے والی ذات کا نام رب ہے. اور آج تک خزانوں میں کمی بھی نہیں آئی میرے, کہ میرے خزانوں میں کمی آئی, کا کوئی کمی بھی نہیں ہے. اللہ یہ سارا کیوں سنا رہے ہو؟ یفصل الآیات, اللہ فرماتے ہیں ہم یوں ہی بیان کرتے اور ظاہر کرتے اپنی نشانیوں کو. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو کہ تم نے آنا ہے, اور ضرور آنا ہے. چلے گی جی, یہ سارے ہیں زندگی کی کل بات ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہ آپ کے